ایک اور ایک چیز دی گئی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اللہ کہتا ہے میرے لیے ممکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ کہہ رہے اللہ ایمان تو ہے ولکن لیطمئن، دل کو کیسے مطمئن کروں؟ یہ دل کہتا ہے جب تک میں دیکھوں گا نہیں، سینگ از بلیونگ، جب تک میں دیکھوں گا نہیں، ارنا اللہ جہرا، جب تک میں نیکڈ آئی سے نہیں دیکھوں گا میں نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اطمینان کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ فخذ اربعۃ من الطیر، پرندہ لو، ٹکڑے کرو، 4 جگہ پہ ڈالو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، اڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ وَاعْلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ از دا موسٹ پاورفل اینٹیٹی، اور پھر پلس کیا ہے وہ حکیم اور وائز بھی ہے ساتھ میں، اللہ ایسا ہے۔ اس کے بعد اور کئی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی کے اندر مثالیں اور معاملات جو ہے پورے کرتا ہے۔ تو بیسکلی موسیٰ علیہ السلام کیا تھا، وہ ایک سوال تھا ان کے اندر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے سفر شروع کر دیا انہوں نے، پرسنلی لیا انہوں نے، اور پھر چلتے 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 خضر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آگے جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے میں وہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے صرف ایک بات کہی، بات یہ تھی کہ تم جو ہے نا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، جو چیز اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، جو ہمیں بتائی ہے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے، بہت صبر چاہیے اس کے لیے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا صابر پائیں گے انشاءاللہ صابر ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ۔ چلے، پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جس کشتی میں سوار ہوئے غریبوں کی، ان کو ان کے بزنس کا لاس دے دیا بڑا، اس کشتی کو توڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی پرسپیکٹو سے دیکھ رہے تھے جو پرسپیکٹوز آپ نے لکھے ہیں زندگیوں کے، کہ یہ تو بڑا عجیب سا کام کر دیا آپ نے، غریبوں کی جو کشتی ہے اس میں سوراخ کر دیا، وہ کیسے کمائیں گے بیچارے، ان کو تکلیف دے دی، یہ ہے آپ کا علم، یہ اللہ نے سکھایا آپ کو۔ ہوئے 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 کہتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کو یاد آیا اپنا پرومس، پھر وہ آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک بچہ پایا، فقتلہ غلاما، اس بچے کو قتل کر دیا۔ نبی تو ایک اسکریچ نہ مارے، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں تو اسکریچ نہ مارے، انہوں نے گردن الگ کر دی۔ اور اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک بڑی پیاری ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مجمع میں کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایک صحابی نے کہا، مطلب اللہ کے رسول نے کہا کسی کا کوئی بدلہ تو نہیں ہے مجھ سے، لینا ہے تو لے لو۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے آپ سے۔ سب پریشان، اللہ کے رسول سے بدلہ لے گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے نا ایک دفعہ اسٹک ماری دی تو میں نے بھی آپ کو اسٹک مارنی ہے۔ پھر قوم پریشان، اللہ کے رسول سے بدلہ، ہوئے ہوئے، لیکن ظاہر سی بات اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں، سب خاموش۔ وہ زیادہ جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، اور کچھ کم ہی سوال ہیں جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، زیادہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ ویسے کہیں سے مل جائے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ نے مارا تھا نا تو میرے اوپر نا قمیض نہیں تھی، تو آپ بھی اپنی قمیض اتاریں، جبہ اپنا اتاریں اوپر سے۔ تو پھر جیسے ہی اللہ کے رسول نے اتارا، انہوں نے اللہ کے رسول آگے حق کر دیا۔ نبی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو ایک ایک اسکریچ کا، ایک ایک چیزوں کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ غلطی تو نہیں ہو گئی، کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا، بچہ قتل کر دیا آپ نے، اور کہتے ہیں قتلت نفسا زکیۃ، بغیر کسی ریزن اور ناحق اپنے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، یہ علم ہے تمہیں نہیں پتا، یہ پرسپیکٹو ہے ایکچولی، کیا ہے پرسپیکٹو، دیکھنے کا نظریہ ہے ایکچولی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بڑا سفر کرنے کے بعد ایک بستی میں جاتے ہیں، وہ بستی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری ذرا میزبانی کر دیں، تھوڑا سا ہمیں ایک رات رہنا ہے، کھانا دے دیں، ہم سو جائیں گے کھانا کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا، ہم نہیں دے سکتے، جاؤ آگے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انہوں نے ایک نیکی نہیں کی، ایک اچھائی نہیں کی، حالانکہ یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ ایک مہمان آپ کے پاس آئے تو
تو آپ نے جو ہے اس کی میزبانی کرنی ہے, مہمان نوازی کرنی ہے. انبیاؤں کی سنتوں میں سے اچھے اخلاق کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اچھے سے اچھا کم سے کم اس کو 3 دن تو کیٹر کریں گے آپ. نہیں کیا انہوں نے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی, سیدھا کر دی. موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کیا کہا کہ جس نے آپ کو فائدہ نہیں دیا, جس نے آپ کو نقصان دیا اور آپ کو وہ ہوسٹ نہیں کر سکا, آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کائنڈنس دکھا دی. تو اب موسیٰ علیہ السلام اب خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں بس, اور اب وہ کیا کہتے ہیں اس کے ریزن بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ والا جو تھا نا, یہ پرسپیکٹو تمہارا, اب میں ذرا جواب دیتا ہوں, ذرا سمجھو. پرسپیکٹو یہ ہے کہ آگے ایک بادشاہ تھا, یأخذ کل سفینۃ غصبا, اس کا ایک ہی کام تھا, غریبوں کی کشتیاں دیکھتا, صحیح سالم کشتیاں دیکھتا, اور جو صحیح ہوتی ان کو غصب کر لیتا ناحق ظلم کرتے ہوئے. تو فأردت أن أعيبها, میں نے کیا کیا, اس کے اندر ایک ایپ ڈال دیا. جب وہ چیکنگ کریں گے تو ان کے KPIs کے اندر پورے نہیں اتریں گے, وہ کہیں گے جا بھائی آگے. اور وہ ایسا ایپ تھا کہ جو ہلکا پھلکا سا ڈینٹ تھا, آگے جا کے وہ صحیح کر لیتے. تو شارٹ ٹرم کے اندر تکلیف ضرور آئی ہے, شارٹ ٹرم زندگی کے اندر, امیڈیٹ آپ کی زندگی میں قریب جو آپ کی لائف ہے اس میں ایشو ضرور کریٹ ہوا ہے. وہ شخص نہیں آیا آپ کی زندگی کے اندر, وہ پروفیشن نہیں مل سکا آپ کو زندگی کے اندر, وہ گھر نہیں خرید سکے آپ, یا وہ پیسہ نہیں بنا سکے آپ, یا اس مقام کو نہیں پہنچ سکے آپ. لیکن اللہ کا فیصلہ کیا, آسان تکرہوا شیئا, کہ کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن میرے بندو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں. اور اللہ یہ سمجھاتا ہے یعلم وانتم لا تعلمون, جس طرح ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ بچے مان جا, تیرے بھلائی کا فیصلہ ہے یہ, تو مان جا اس چیز کو. اللہ بھی جو ہے نا اپنے غلاموں کو, بندوں کو سمجھاتا ہے, میرے بندو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, میرا علم وہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے, تم اپنے علم کو لکھو گے تو سوچو گے. مجھے کسی چیز کو کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی, میں تو ارادہ کرتا ہوں اور کن کہتا ہوں, کاف اور نون کے بیچ میں وہ فیکون ہو جاتا ہے. 2 لیٹرز کی مار ہے دنیا. اللہ کہتا ہے بھروسہ رکھ مجھ پہ اور راضی رہ مجھ سے, اور زیادہ سوال نہ کر. اور اس دعا کا مصداق بن رضیت باللہ ربا, اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی. اور رب کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ رب کہتے ہیں جو خالق ہوتا ہے, بنانے والا, جس نے بنایا ہے, جو ڈیزائنر ہے ہمارا. ہم اللہ کے ڈیزائن پہ, ہم اللہ کے ڈیزائن پہ راضی, ہم اللہ کے ڈیزائن پہ راضی. کسی کو شکایت ہے کہ ہائٹ کم کیوں ہے, کسی کو شکایت ہے ہائٹ زیادہ کیوں ہے, کسی کو شکایت ہے کہ ایکسٹرا گورا کیوں ہے, کسی کو شکایت ہے کہ ہم کالے کیوں ہیں, کسی کو اپنی اسکن کے جو ہے نا وہ ایک خاص ایلیمنٹ کے اندر شکایت ہے, کسی کو اپنی زبان پہ شکایت ہے, کسی کو خاندان پہ شکایت ہے, کسی کو میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا, مجھے اردو کیوں آتی ہے, کسی کو یہ شکایت ہے. ہم شکایتیں ہمارے اندر, ہم کیوں نہیں, وہ اس کے پاس یہ کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. جواب یہ ہے اللہ نے تیرے لیے یہ چوز کیا تھا, خاموش کر, زندگی گزارا گیا. بی پازیٹو, نہیں ماننا. رضیت باللہ ربا, ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں, ہم اللہ کے خالق ہونے سے راضی نہیں ہیں, پرسپیکٹو ہی نہیں ہے دیکھنے کا. اور اللہ کیا کہتے ہیں, تم جاہل ہو, تم تکذیب اس وجہ سے کرتے ہو, تم انکار اس وجہ سے کرتے ہو کیونکہ تم جانتے نہیں ہو. اور اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. اور اللہ نے قرآن کی وہی ایک طرح سے شروع کی, جاننے سے, جانکاری سے, معرفت سے, ادراک سے, عرفان سے, آگہی سے. اور ہم نہیں جانتے اس کو, ہم راضی نہیں اللہ کے خالق ہونے سے. ہم اللہ کے مالک ہونے سے راضی. رب کا مطلب ہوتا ہے وہ مالک بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, وہ حاکم بھی ہے, وہ ہمارا اونر ہے. ہم عبداللہ اور امت اللہ ہیں, ہم اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں. یہ ہے ہم, یہ ہمارا لیول, یہ ہمارا پنیکل ہے. انسان کی معراج جو ہے نا وہ عبداللہ ہونے کے اندر ہے, وہ عبدالشیطان ہونے کے اندر نہیں ہے. یہ انسان کی معراج ہے. ہم ناشکر ہیں اللہ کے, ہم لوگوں کے ناشکر, ہم اپنے بڑوں کے ناشکر, ہم اپنے چھوٹوں کے ناشکر, ہم اس ملک کے ناشکر, کوٹ کے ناشکراپن, ویسٹ آف ریسورس ہماری زندگی کے اندر بھرا ہوا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وضو, اور وضو بھی کیا, دنیا کی پاکیزہ ترین عبادت کہ جس میں پاکیزہ ترین جو ذات ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کا پری ریکوزٹ, اس کی شرط یہ ہے کہ وضو ہو.
وضو ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے, ورنہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. پاکیزہ ترین کام کے لیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ تم دریا پہ بھی اگر ہو تم پانی ضائع نہیں کر سکتے وہاں. نہ شکر ہے ہم اللہ کے رب ہونے پہ ہم راضی نہیں ہیں. اللہ رازق ہے ہمارا. رب ہونے کا ایک اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمارا رازق ہے, اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. یہ سانسیں اللہ کی عطا ہیں. جو کرونا والے ہیں نا وہ ذرا جائیں اور جا کے پوچھیں جو سانس ہم لے رہے ہیں. کرونا بیسکلی اللہ نے سانسیں روکی تھی. کرونا کیا کرتا تھا؟ اس لنگس کے اوپر اٹیک کرتا ہے, لنگس کو ڈسٹروائے کرتا ہے. کرونا یہ کرتا ہے. اور کرونا کا ایک ہی علاج تھا, اس کو آکسیجن دی جائے. بائی پیپ سے دیں, سی پیپ سے دیں, اس کے بعد ہائی نیزل سے دیں. اینڈ میں نہیں ہو تو اس کو جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں. جو ریکور ہوا, جو نہیں ہوا وہ چلا گیا اللہ کے پاس. یہ ہے پورا لب لباب کرونا کا. پوچھیں جا کے ان سے کہ آکسیجن کتنی مہنگی ہو گئی تھی. اللہ رازق ہے. میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں سانسیں اللہ دیتا ہے ہمیں. ایک شخص آئے گا بڑا متقی پرہیزگار اللہ کے پاس, اور اپنی زندگیوں کو اکارڈنگ ٹو دا KPIs اینڈ اسٹینڈرڈ کے طور پہ گزارنے والا, اچھائی اور برائیوں کے اندر. جس طرح اللہ نے بولا اس طرح اس نے مانا. جس چیز سے روکا اللہ سے اس چیز سے وہ رک گیا. اور آ کے فخر بھی ہوگا, کانفیڈنٹ بھی اس کو ہوگا کہ میں تو اتنی تیاری کر کے آیا ہوں, اللہ جہاں سے پوچھے گا جواب دوں گا. اللہ بولے گا جا میرے بندے رحم لے اور چلا جا. بولے گا اللہ رحم لے چلا جا. بولے گا نہیں اللہ حساب کر. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس سے پوچھ لیا گیا نا وہ مر گیا. جب ہم کیا ہے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ زیادہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کرنا, آسان بس ایک سرسری سے نا ایک پیشی اور ہم نکل جائیں, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پروٹوکول ہے فالو کرنا ہے جی. بس وہ کیا کہہ رہے ہیں پروٹوکول بڑا کینلی پروفاؤنڈلی فالو کریں نا, ذرا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو میں نے کیا کیا. اللہ کہے گا میرے بندے مرسی لے جا. نہیں اللہ حساب لے. اللہ اس کی ساری زندگی کی جو عبادتیں, ریاضتیں, معاملات جو ہیں سب ایک پلڑے کے اندر, ایک ترازو کے اندر رکھے گا. اس کی ایک آنکھ نکال کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھے گا کہ تو نے اگر حساب دینا ہے کہ میں رازق ہوں تیرا, تو نے حساب دینا ہے, تو مجھ سے کیلکولیشن کرے گا, تو مجھے گن گن کے دے کے بات کرے گا. تو اللہ کے رسول تو کیا کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک, اے اللہ میں تیری ثنا کو شمار ہی نہیں کر سکتا کیونکہ تو انکاؤنٹیبل ہے. تیرا تو کوئی تو خالق ہے ہمارا, تیری تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جب بھی ہم اللہ کی جو نام کے ساتھ صفات کے ساتھ کیا لفظ لگاتے ہیں, سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا, بہت زیادہ مہربان, نہایت رحم کرنے والا. ایک نیکی بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ اس کو کیا کہتے ہیں الی 700 ضعف, نیکی کے حساب سے 700 ٹائم بڑھا دیتا ہے اللہ. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ صبر کا حساب تو بغیر حساب کتاب کے اللہ دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم, اللہ سے کرے گا پھر اللہ جو ہے ایک آنکھ سامنے رکھے گا, لے حساب. وہ ایک آنکھ اس کی اتنی بھاری ہوگی, اتنی بھاری, وہ پوری زندگی کی اچھائیوں کا حساب نہیں دے سکتا اللہ کا. ہم اللہ سے راضی, اللہ کے خالق ہونے پہ راضی, اللہ کے مالک ہونے پہ راضی, اللہ کے رازق ہونے کے پہ راضی, اللہ کے حاکم ہونے پہ راضی. اللہ ہمارا حاکم ہے, اس کا حکم چلتا ہے ہمارے اوپر, ہم اس کے بندے ہیں, اس کا حکم چلتا ہے اس کائنات کے اوپر. ہم نہیں مانتے. اس کا حکم ہے, روز اس کا حکم ہے, آج صبح بھی اس کا حکم ہے, دوپہر میں بھی اس کا حکم ہے, تو اس کے بیچ میں بھی اس کا حکم ہے. ہم نہیں مانتے. پرسپیکٹو ہے جو خضر علیہ السلام سکھانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسی ناچیزوں کو کہ بندوں, اللہ کے بندوں ذرا سیکھ لو, زندگی سیکھ لو, یہ زندگی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو بچہ میں نے مارا تھا نا, اس بچے کو اللہ جانتا تھا کہ اس نے آگے جا کے ایک بہت بڑا فرعون بننا تھا. اللہ جانتا تھا. اللہ نے اس کو جہنم میں جانے سے بچایا ہے, ہمیشہ جہنم میں جانے سے بچایا ہے, چھوٹا عذاب دے دیا ہے اس کو. کل مجھ سے ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ بھائی ایک انسان ہے, نان بلیور ہے, لیکن دنیا میں بڑے اچھے کام کیے مدر ٹریسا کی طرح, وہ جہنم کی حقدار کیوں ہے؟ اور دوسرا انسان ہے, مومن ہے, مسلم ہے,
اللہ کی توحید پر ہے, اقرار کرتا ہے, گواہی دیتا ہے, لیکن دنیا کا کوئی گندا کام نہیں چھوڑتا, اس کو اللہ عذاب دے گا پھر جنت میں ڈال دے گا. پھر میں نے اس کو نا ایک بات سمجھائی بڑی گہری. میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیلیبر کا فرق ہوتا ہے غلطی کوتاہیوں کا. میں نے کہا آپ مجھے گالی دے دیں, میں ایف آئی اے کے پاس جاتا ہوں, اس نے مجھے گالی دی, ایف آئی اے والے اس کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ مجھے جوتے ماریں گے, کہیں گے جا بھائی جا. میں نے کہا لیکن آپ کیا کریں, آپ جو بڑے ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں, ہماری آرم فورسز ہیں, ہماری ایجنسیز ہیں, ہماری عدلیہ ہے, ان کو ذرا ڈیفیم کریں. میں نے کہا پھر جو ڈنڈا آئے گا نا آپ کا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کس ہول میں منہ دینا ہے, کس ہول میں منہ نہیں دینا, کس بل میں جانا ہے, کس بل میں نہیں جانا آپ نے. میں نے کہا میں چھوٹا انسان, میں نے کہا وہ بڑی ہستی ہیں. تو میں نے کہا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مدر ٹریسا کا نام لے لیں آپ. میں نے کہا لیکن اس نے جو جس چیز پہ ڈاکہ ڈالا ہے, میں نے کہا اس نے اللہ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, باقی وہ نیچے کتنے کام کرتے. میں نے کہا اللہ پھر بھی رحیم ہے, اس کو دنیا کے اندر سب کچھ دے دے گا, سب کچھ ملے گا اس کو دنیا کے اندر. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے, کچھ نہیں ہے اس کے لیے. اچھا جی, میں نے کہا دوسرا والا جو ہے اس نے دنیا میں ساری تباہیاں مچائی ہیں, اور اللہ اس کو ایک تباہی کا جو ہے نا اللہ اس کو بدلہ دے گا, اس کو عذاب دے گا. لیکن جو اس نے خیر کی ہے کہ اوپر کے جو سیگمنٹس ہیں ان کو نہیں چھیڑا, اس نے اللہ کا حق پورا دیا, پورا دیا. مخلوق کا کھا گیا, وہ پیسے بھی کھا گیا, مار بھی گیا, غلط کام بھی کیا, کیریکٹر لیس انسان تھا, وہ مان گیا, لیکن اللہ کو اس نے نہیں چھیڑا. اللہ کا جو حق ہے پورا دیا. میں نے کہا ڈیفینیٹلی فرق ہے مجھے گالی دینے میں اور بڑے اداروں کو گالی دینے کے اندر فرق ہے. میں کہا جیسا دنیا میں یہ تفریق ہے, میں نے کہا اللہ تو پھر بہت بڑا اللہ ہے. میں نے کہا مان لیں نا, راضی ہو جائیں. اکثروں کا یہ مسئلہ ہے, یا تو علم نہیں ہے یا پھر وہ چاہتے اور ماننا نہیں چاہتے. ایکچولی جب وہ ماننا چاہیں گے وہ سمجھ جائیں گے, وہ پہنچ جائیں گے وہاں تک. جب وہ نہیں ماننا چاہیں گے نہیں کریں گے. اس کے بعد کلیئر, تھرڈ پوائنٹ, وہ کہتے ہیں وہ جو دیوار تھی نا, وہ دیوار تھی اصل میں یتیموں کی. کان ابوہما صالحا, وہ یتیموں کے جو بچے ماں باپ جو تھے نا وہ بڑے نیک تھے. انہوں نے انشورنس پالیسی کرائی ہوئی تھی اللہ کے ساتھ, انشورنس کرائی ہوئی تھی بچوں کی کہ اگر ہم دنیا میں رہیں ہم دنیا میں نہ رہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ میرے بچوں کا دیکھنا ہے. تو اللہ ایک ولی کو اور ایک نبی کو بھیجتا ہے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے, نیک بندوں کی اولاد کی حفاظت کے لیے. کون آ رہے ہیں جی, نبی اور ولی آ رہے ہیں, اور پوری کائنات کے لیے ایک لیسن لے کے جا رہے ہیں. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا, اگر وہ گر جاتا تو لوگوں کو وہ خزانہ مل جاتا اور بچوں کا وہ غصب کر لیتے. تو میں نے کیا کیا, اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ کل کو جب وہ بڑے ہوں گے, جب وہ کھدائی کریں گے ان کو وہ خزانہ مل جائے گا. ابھی ان کے کام کا نہیں ہے, بڑے ان کے وہ کام کا ہے. تو زندگی جو ہے ساری باتوں کا لب لباب پرسپیکٹو, ٹھیک ہے, لب لباب. زندگی کو لانگ ٹرم بنائیں کہ آپ کو لانگ ٹرم خیر چاہیے, آپ کو لانگ ٹرم فائدہ چاہیے, اور شارٹ ٹرم بھی دیکھ لیں. لیکن کبھی کبھی انسان کو کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ بڑا پانے کے لیے کچھ چھوٹا کھونا پڑتا ہے. یہ ہے اصل بات. یہ نہیں ہے کہ کچھ چھوٹا پانے کے لیے بڑا کھونا پڑتا ہے یا کچھ بڑا پانے کے لیے بڑا کھونا پڑتا ہے. نہیں, فیصلہ یہ کریں کہ بڑا پانے کے لیے کچھ چھوٹا کھونا پڑے گا آپ کو. آخرت کے لیے کہیں گے دنیا کو کمپرومائز کرنی پڑے گی. 10 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو نہیں پسند ہوتی, اللہ نے منع کی ہیں, اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. نفس کو نہیں پسند صبح اٹھنا, نہیں پسند. نہیں, اللہ کہتا تجافا جنوبہم عن المضاجع. اللہ کے جو بندے ہیں وہ اپنے بستر چھوڑتے ہیں, وہ صبح اٹھتے ہیں. نفس کو نہیں پسند, لیکن وہ چھوٹی تکلیف اس کو دینی پڑے گی تاکہ آگے جو بڑا درد ہے, بڑا عذاب جو آ رہا ہے, آج پیناڈول کھا کے اس کو صحیح کر لوں میں. تو یہ زندگیوں کے اپنے پرسپیکٹیو بنائیں. فور سائٹنگ, یہ ہمارے الفاظ ہیں, یہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. یہ لفظ لکھ لے گا, فور سائٹنگ, دور اندیشی, دور اندیش بنے, دور کا سوچیں, دور کا دیکھیں. قریب کا تو سب کو دکھتا ہے نا. اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. کافروں کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے, کرائمز میں سے ایک کرائم یہ ہے. اللہ کہتا ہے ان کو ظاہر تو سب کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو بہائنڈ دا کرٹین والی جو لائف ہے,
جو قبر کے نیچے کی زندگی ہے, آسمانوں کے اوپر کی زندگی ہے, جو ان آنکھوں کی 3 ڈائمینشنل ورلڈ سے فار اوے جو لائف ہے, وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے, اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس کو. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, اور وہ آخرت سے اصل میں غافل ہیں. تو فور سائٹنگ, دور اندیشی. اللہ قرآن میں نظر کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے, بصر کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے. نظر کہتے ہیں شارٹ سائٹنگ کو, بصر کہتے ہیں بصیرت سے دور دور دیکھنے کی جو کیپیسٹی اور پاور ہے, اس کو کہتے ہیں. بس اپنے آپ کو بصیرت والا بنائے, اہل بصیرت میں سے بنائے. تفکر کرنا, پونڈرنس, غور و فکر کرنا, ہر چیز کی ڈیٹیلز کے اندر جانا. اللہ نے ستارے کیوں بنائے؟ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے جو سٹارز ہیں, یہ سیگیٹیریس ہو گیا, لبرا ہو گیا, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آپ کا ویک کیسے, آپ کا سٹار کیا ہے, اس کا ایک ایسپیکٹ تو پورا کفر کا ہے کہ نا, جس نے دیکھا نا اس نے اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کیا. لیکن آپ ان کے سمبلز اگر دیکھیں گے کہ وہ سمبلز کیسے آ گئے, تو بیسکلی وہ سٹارز ہیں. جب آپ ان سٹار سے کچھ ڈرا کریں گے تو وہ لبرا بنے گا, وہ میزان ترازو بنے گا بیسکلی. پھر وہ جو اسکارپیو بنے گا. وہ سارے سٹار جو پرومیننٹ ہو کے بنتے ہیں, جب ان کو ڈرا کریں گے تو یہ کس نے نکالا, اور انسان کیسے پہنچ گیا. انسان جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ اس کو ڈیٹیلز سمجھ میں آئے, ڈیٹیلز دکھیں اس کو. تو زندگی میں تفکر کریں, دیٹ مینس ڈیٹیلز کو دیکھنا سیکھیں, باریکیوں میں جانا سیکھیں. تفکر, غور و فکر کرنا. اور یہ اللہ ہماری کنسسٹنٹ ایکسرسائز کراتا تھا. کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل, کہ تم جو ہے اونٹ کو نہیں دیکھتے. تم اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کیف خلقت, اس کی تخلیق کیسے کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اس کی جو نا 2 لیئرز رکھی اونٹ کی. میں نے وہ ویڈیو دیکھی, پکچر دیکھی, میری آنکھیں کھل گئی. وہ بھی مسلمانوں نے نہیں بنائی, وہ انہوں نے بنائی جو قرآن کو نہیں مانتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کے بنائے ہوئے کام سے فائدہ لے لیں, اپنا قرآن پکا کر لیں کہ ایبل کو دیکھو, اونٹ کو دیکھو, اللہ نے اس کی ڈبل لیئر بنائی ہے. ایک وہ جب بند کرتا ہے روشنی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو, دوسری ہے ٹرانسپیرنٹ لیئر ہے اپنے آپ کو طوفان اور جو سینڈ اسٹارم جو آتے ہیں صحرا کے اندر, اس سے بچانے کے لیے. اونٹ کو دیکھو. اس کے بعد اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے زقوم رکھ دی ہے, زقوم ٹائپ جو کھانا ہے, کیکٹس, وہ کھارا دار جھاڑیاں جو ہے کانٹے والی, وہ بڑے شوق سے اس غذا کو کھاتا ہے. اور صحرا کے اندر اس کے علاوہ کچھ اور اللہ نے اگایا ہی نہیں. یا تو کچھ نخل مل جائیں گے, کچھ کھجور کے باغات درخت مل جائیں گے, یا پھر نارملی آپ کو جو ہے نا جھاڑیاں ضرور ملیں گی کانٹے دار. اور وہ کیکٹس اس طرح کی چیزیں شوق سے کھاتا ہے. اسی طریقے سے لمبا سفر ہے تو اس کا ٹینک جو ہے نا پانی کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنایا ہے. اس کا جو ہمپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسٹوریج رکھی ہے, اس میں جو ہے ایکسٹرا اسٹوریج رکھی ہے. ان کے اس میں کئی میلوں میل سفر کرنا اور پانی نہیں ملنا اس کو. اس طرح انسان خود پانی پی کے اسٹور کر لیتا ہے, مشکیزوں میں, کولرز میں بھی اسٹور کرتا ہے. اللہ نے اس کا سیٹ اپ بھی کیا ہے وہاں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ہائٹ اونچی رکھی. صحرا میں دھس سکتا تھا, گھوڑے کی ہائٹ چھوٹی ہے, گھوڑا ہے بڑا تیز, گدھا جو ہوتا ہے بڑا مشقت والا ہوتا ہے, پہاڑوں میں چل جائے گا, یہ دریاؤں میں بھی چل جاتے ہیں یہ, لیکن یہ صحرا میں فیل ہو جائیں گے آ کے. تو اللہ کیا کہتا ہے, افلا ينظرون الى الابل, تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیف خلقت. سیکھو سے زندگی کو, اپنے آپ سے سیکھو. فی انفسکم, اپنے آپ کو دیکھو. افلا تبصرون, پھر بصیرت نہیں رکھتے, اپنے آپ کو دور تلک نہیں دیکھتے, یا اپنے اندر وہ ڈیپ ڈائیو کر کے نہیں دیکھتے. کیوں دیکھیں؟ اس کے اللہ کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ, آسمان کو دیکھو, کیف رفعت, کیسے بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جس کے لیے آسمان کو بلند کرنا آسان ہے, اس کو ہمارے لیے سب کچھ کرنا بڑا آسان ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کتنا طاقتور ہے. اللہ نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں ہے, لیکن دکھانے سے چھوڑا بھی نہیں ہے کچھ. اور اینڈ میں یہ بھی ہوپ دے دی کہ اینڈ میں دیکھ بھی لوگے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن کیا ہے, نیت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے وَإِلَى الْجِبَالِ, اللہ کہتا ہے پہاڑوں کو دیکھو, یہ کیلیں ہیں, کیف نصبت, کیسے اللہ نے گاڑ کے اس کو رکھا ہوا ہے.